السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری کامیابیاں دیں۔ تو آج جو یہ اس نظم کی تشریح آخری تشریح ہے اور آخری بند ہے، لیکن تشریح تو اس اردو کلاس کی تو آخری تشریح نہیں ہے، میں مزید بھی تشریحات انشاءاللہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ تو یہ آج اس بند کی آخری تشریح ہے، اور یہ بند ہے جواب شکوہ کا، اور یہ آخری بند ہے۔ تو اس کی تشریح اپلوڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو یہ چاہیے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے اور آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو ابھی بڑھتے ہیں اس شعر کی طرف۔ پہلے شعر کی طرف سب سے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ آگے ہے ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ ما سوا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہو، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی کی طرف بڑھتے ہیں، اور عقل ہے تیری سپر۔ سپر کے معنی ہے ڈھال۔ ڈھال وہ ہوتا ہے جس سے لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ عشق ہے شمشیر تیری۔ شمشیر تلوار، تلوار کو کہتے ہیں۔ شمشیر کے اور معنی بھی ہے، اس کو قلچ بھی کہتے ہیں۔ شمشیر کا لفظ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، مؤنث ہے، اور قلچ بھی تلوار کو کہتے ہیں۔ قلچ تلوار، شمشیر، تو یہ فارسی الفاظ ہے۔ میرے درویش، درویش یہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ خلافت ہے جہانگیر تیری، خلافت حکومت کو کہتے ہیں، جہانگیر دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت تیری کیا ہے؟ خلافت ہے جہانگیر تیری، یعنی ساری دنیا پہ کیا ہوگی؟ تیری خلافت ہوگی۔ ما سوا اللہ کے لیے ہے آگ ہے تکبیر تیری۔ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ آگ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام، لیکن آگ کا مطلب تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا بھی ہے۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، اور تو مسلمان ہو، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر قسمت کو کہتے ہیں۔ قسمت فارسی کا لفظ اور تقدیر عربی زبان کا لفظ۔ میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ تقدیر کے دو مفہوم ہے، لیکن اگر کسی کو تیسرا مفہوم یا اسی طرح کسی کو اور مفہوم یا مفاہیم آ سکتے ہیں تو بھی میرے ساتھ اس چینل پہ وہ نیچے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ یا تو یہ تقدیر ہے تدبیر میری۔ تقدیر کے معنی میں نے یہ ایک عالم سے یہ میں نے پوچھے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ تقدیر کی قسم وہ ہے کہ تقدیر ایک معلق ہے اور ایک تقدیری مبرم ہے۔ تقدیر معلق کے معنی وہ کہہ رہے تھے کہ تقدیر معلق وہ ہے، معلق کے معنی سسپینڈ، لٹکا ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے، یعنی اگر آپ نے کسی بوڑھی عورت یا کسی کے ساتھ احسان کیا، یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اور وہ آپ کو دعا دے کہ اللہ تعالیٰ اے بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دے، تو تجھے وہ کامیابی مل جاتی ہے۔ یا اسی طرح کسی اور سے آپ نے دعا لی اور آپ کی وہ دعا آپ کے لیے فوراً قبول ہوئی، تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھار یہ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ اور آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ آگے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تقدیر معلق تو یہ ہو گیا۔ تقدیر مبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو اٹل ہے، جو پھر اس میں کبھی کسی تبدیلی کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، وہ بالکل تبدیل نہیں ہوتی وہ تقدیر، تو اس کو تقدیری مبرم کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی موت جس چیز سے لکھی ہوئی ہے تو وہ موت اس چیز سے، اگر آپ کی موت گاڑی میں وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ڈرائیو کر رہے ہوں گے اور آپ کو موت آ جائے گی، تو وہ اگر آپ کی قسمت میں یہ گاڑی میں موت لکھی ہوئی ہے تو گاڑی میں موت آئے گی۔ اگر آپ کی موت کسی اور چیز سے لکھی ہوئی ہے تو وہاں آئے گی۔ تو یہی تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تدبیر کے معنی ہے مقدر، یہاں پہ
تدبیر کے معنی مقدر بھی ہے، لیکن اس کے معنی تدبیر بھی ہے۔ تو تدبیر سوچ کو بھی کہتے ہیں، ایک پلان کو بھی کہتے ہیں، منصوبے کو بھی کہتے ہیں، یعنی چال چلن کو بھی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی شاعر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں تدبیر کے کئی معنی ہے، تدبیر کے کئی معنی ہے، طریقہ بھی ہے، ڈھنگ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، لے بھی ہے، انداز بھی ہے۔ بہرحال زیادہ ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہے کنفیوز نہ ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وفا کی اور ان کے طریقوں سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح کے معنی وہ تختی جیسے لوح وہ عمل نامے لکھے جاتے ہیں، قلم وہ قلم جیسے عمل نامے لکھے جاتے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، اس شعر کی تشریح کرتے ہیں، اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عقل ہے جہاں سے پر عشق ہے شمشیر تیری، یعنی شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان زندگی کے میدان میں تیری دانائی کی صفت یعنی تیری عقل تیرے لیے ڈھال ہے۔ تیرے لیے کیا ہے، یعنی اے مسلمان زندگی کے میدان میں تیری دانائی، تیری عقل مندی، تیری جو عقل مندی ہے، تیری جو دانائی ہے، تیرے اندر جو سمجھ ہے، تیرے اندر جو فہم ہے، تیرے اندر جو فراست ہے، تیرے اندر جو دانائی ہے، تیرے اندر جو ہوش مندی ہے، تیرے اندر جو دانش مندی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ صفت جو ہے، یہ تیری عقل تیرے لیے ڈھال ہے، تجھے حفاظت دے گا، یہ تجھے حفاظت دے گا، تیری سیفٹی ہے۔ اور تیرا جذبہ عشق تیری تلوار ہے، یعنی تیرے اندر جو عشق کا جذبہ ہے یہ تیرے تلوار کی مانند ہے، تیرے تلوار کی طرح ہے۔ تلوار کے ذریعے سے ظاہری بات ہے کہ جب وہ کوئی چیز یا زہریلی چیز آئے گی تو تلوار سے ان کا گلا یا ان کو کاٹ ڈالو گے، ان کو یعنی اسی وقت ختم کر سکو گے۔ تو اسی طرح عقل کی ڈھال ہے، عقل کی ڈھال سے ہر مخالفت اور ہر بلا سے خود کو محفوظ بنا اور عشق کے زور سے ہر دشمن اور ہر بلا پر غلبہ پا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان تیرے پاس جو تلوار ہے، تو تلوار سے مطلب عقل کی ڈھال سے ہر مخالفت، یعنی آپ کے پاس جو عقل ہے تو یہ ایک ڈھال ہے، اس کے ذریعے تو حفاظت کر سکتا ہے۔ اور ہر مخالفت یعنی جو مخالف چیزیں آتی ہیں اور ان کی آپ مخالفت کر سکتے ہو، تو اسی طرح یعنی ہر چیز کی جو ہے مخالفت تم کر سکتے ہو اسی وجہ سے۔ اور ہر مخالفت اور ہر بلا خود کو محفوظ بنا اور عشق کے زور سے ہر دشمن اور ہر بلا پر غلبہ پا۔ یعنی اے مسلمان تو تلوار کے ذریعے سے، تو عقل کے ذریعے سے، عقل تیرے ایک ڈھال ہے اور عشق جو ہے تیرے تلوار کی طرح ہے۔ آپ جس چیز کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو عقل کے ذریعے سے تم مقابلہ کرو گے اور عشق کے زور سے ہر دشمن اور ہر غلبہ پر، ہر بلا پر، ہر مصیبت پہ، ہر تکلیف پہ تو غلبہ پا۔ تو میرا درویش یا فقیر ہے، یعنی تو وہ ہے جس نے میری خاطر سب کچھ رکھا ہے اور مجھے سے لو لگا رکھی ہے۔ اس سوالوں کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو فقیر ہے، تو انسان ہے، تو وہ ہے کہ تو میرے لیے، تو مجھے حاصل کرنے کے لیے، تو میری قرب، تو میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہو، اور وہ جو کچھ کر رہے ہو تو وہ مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہو اس تعلق کی وجہ سے، اور اس فقیری کے بدلے میں اللہ نے تجھے جو اسلامی طرز حکومت، یعنی شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یعنی تو وہ ہے جس نے میری خاطر سب کچھ کر رکھا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے اور ایک میرے لیے لو لگا رکھی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تو ایک میرے لیے جی رہے ہو، میرے لیے زندگی گزار ہو، میرے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہو۔ اس تعلق کی وجہ سے اور اس فقیری کے بدلے میں، یعنی اس فقر اور اس درویشی کے بدلے میں اللہ نے تجھے جو اسلامی طرز کی حکومت اور خلافت عطا کی ہے، جو اسلامی طرز حکومت، یہ جو خلافت عطا کی ہے اور جو حکومت دی ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی تدبیر ہے، ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا ڈھنگ ہے زندگی گزارنے کا، اور ایک ایسا طریقہ ہے جس کے استعمال سے تو ساری دنیا پہ قابو پا سکتا ہے، تو ساری دنیا کو قابو میں کر سکتے ہو، ساری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اللہ کے تقدیر لکھنے والے قلم اور جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے اس تقدیر کا مالک بن سکتا ہے، یعنی اللہ کا بن کر تقدیر کا مالک بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اپنے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، تو ان صلاحیتوں کو جب یہ مسلمان استعمال کرے گا تو ان کو ظاہری بات ہے کہ ان کو کامیابی ضرور ملے گی، اور اگر یہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا تو ان کو کبھی کامیابی مل نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے شاعر کو کرنا یہ چاہیے کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تو اپنی حقیقت کو پہچان، یعنی تیری جو حقیقت ہے وہ کیا حقیقت ہے، یعنی تیرے اندر جو حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر۔
تو یہ اس شعر کی تشریح ہو گئی. اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر، تکبیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. اگلے شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان تیرا نعرہ تکبیر، یعنی جو نعرہ تکبیر ہوتا ہے جو بلند کرتا ہے تو وہ نعرہ تکبیر کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان تیرے نعرہ تکبیر کیا ہے، تیرے نعرہ تکبیر کیا ہے، تیرے نعرہ تکبیر جو ہے جب آپ کسی کافر پہ جب آپ سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے، یعنی اے مسلمان تیرا نعرہ تکبیر بلند کرنا یا بانگ دہل کرنا یا بلند کرنا، یعنی تیرے اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا وہ آگ ہے جس سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جل جاتا ہے، یعنی وہ جل جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو یعنی اللہ اکبر کہتا ہے اور جنگ میں آپ یعنی بے خطر کود پڑنے کی کوشش کرتے ہو اور آپ کو پھر کامیابی مل جاتی ہے، تو کامیابی کیوں مل جاتی ہے؟ کامیابی اس لیے مل جاتی ہے کہ تو اللہ کا نام لیوا ہے، تو اللہ کا نام لیتا ہے. اور جو لوگ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کو بڑا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس غرض سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان، شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان تو جو زندگی گزار رہا ہے، اے مسلمان تو جو زندگی گزار رہا ہے، یہ جو زندگی ہے تیرے پاس جو اللہ کی امانت ہے. تو اسی وجہ سے اس شعر میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تیرا نعرہ تکبیر بلند کرنا، یعنی اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا وہ آتش ہے، وہ آگ ہے جس سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جل جاتا ہے اور صرف اللہ کی نسبت کی خاطر، اللہ کے تعلق کی خاطر باقی رہ جاتی ہے. یعنی اگر تیرا جینا اور تیرا مرنا اللہ کے لیے ہوگا، اس میں تیرا کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی فائدہ اور کوئی ذاتی غرض نہ ہوگی، تو اے اللہ کی مرضی کے مطابق، تیری چارجوئی کے مطابق ہو جائے گی، یعنی تیری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، یعنی تو جو چاہے وہ ہوگا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ چاہتا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اے انسان، تجھے اللہ تعالیٰ نے جو طاقت رکھی ہوئی ہے، تیرے اندر جو صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اس صلاحیت کو اگر تو استعمال کرے گا اور تو اللہ تعالیٰ کا بن جائے گا. اسی طرح میں نے یہ بھی علماء سے سنا ہے، اگر ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف وہ ارادہ بھی کر لے کسی کام کا تو اس کو نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے ایک انسان جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھاگ کے آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھاگ کے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تیری طرف وہ ایسی متوجہ ہوتی ہے کہ تجھے بہت زیادہ یعنی فائدے کی بات ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمان، یعنی تب تو اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بلند ہو کے پڑھے گا، یعنی تو تکبیر کرے گا اور تو تب بھی کہے گا جس سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جل جاتا ہے. یعنی اللہ کے سوا جو مخلوق ہے، جو اللہ کے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور اسی طرح وہ جل جاتا ہے، وہ صرف اللہ کی نسبت. یعنی انسان کا مطلب یہ، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو انسان تو اللہ کے بن گئے تو اللہ تیرا ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تیری ہے. اسی وجہ سے شعر کی تشریح یہی ہے، یعنی تیری تکبیر اور تو جو کچھ کرتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے. تو پھر یعنی اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ خود ہی میں اس شعر کی تشریح آپ کے سامنے وہ شعر آپ کو عرض کرتا ہوں تو انشاءاللہ یہ صحیح تشریح آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اس شعر کے ساتھ ایک ریلیٹڈ شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اے میرے بندے، تو خود ہی کو اس لیول تک پہنچا، تو عبادت اللہ تعالیٰ کی اس لیول تک کر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کر کہ میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ ایسا سمجھو خود کو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ بھی ذہن میں آپ کی نہ آئے اور آپ نماز پڑھتے جاتے ہو تو اس وقت اپنے ذہن میں تو یہ بات ضرور لے آؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر تیرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، تیرے دل میں یہ بات نہیں آتی تو پھر ایسا کرو کہ اپنے آپ کو یعنی سپرد کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور یہ کہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اسی وجہ سے شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ
اے مسلمان، یعنی تیرا تکبیر بلند کرنا، یہ جو تکبیر کہتے ہو، وہ جس سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ جل جاتا ہے، اور تیرا جو تعلق ہے، تیری جو نسبت ہے، اگر یہ نہیں تیرا جینا اور تیرا مرنا اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی تیرا مفاد نہیں ہوگا، تیرا کوئی فائدہ اس میں نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، جو چاہت ہے، تیری چارجوئی کے مطابق ہو جائے گی، یعنی جو تو چاہے گا وہ ہوگا، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے گا وہی اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ لیکن اگر آپ کی عبادت اس لیول کی ہو جائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے تو قربان کرتے جاؤ، تب یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اشکارا کریں گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا۔ تو یہی اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اگلے شعر کی آخری تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے، ان کی جو احادیث ہے، جو پریکٹیکل لائف وہ گزار چکے ہیں، وہ ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہری بات ہے سب کچھ ہمارا ہے۔ اس شعر کی، اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو ایبریجمنٹ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان، سب کچھ تیرا ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اور تم اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پہ عمل کرو، تو یہ سب کچھ تیرا ہے۔ یہ وہ تختی جس کے ذریعے سے لوح محفوظ میں عمل نامے لکھے جاتے ہیں، وہ قلم جس کے ذریعے سے وہ عمل نامے لکھے جاتے ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اگر تو اللہ کے بن گئے اور تیری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق آ جائے، اور تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تو سب کچھ تیرا ہے، یہ کسی اور کا تو نہیں ہے۔ اس شعر کی تشریح کی طرف میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ اے مسلمان، اگر تو نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے عہد کو نبھایا، یعنی جو تعلق ہے، جو عہد ہے، یہ عہد کے معنی، اگر یہ عہد آپ پڑھو گے، عین کے اوپر زبر پڑھو گے تو عہد کے معنی ہے وعدہ، اور اگر آپ عین کے نیچے زیر پڑھو گے تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ زمانہ یا وقت۔ زمانے کی جمع ازمنہ ہے، اور وقت کی جمع اوقات ہے۔ بہرحال جس طرح مرد کی جمع مردان ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو اگلے یہ اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے کہ مسلمان، اگر تو نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے عہد کو، وعدے کو نبھایا، پورا کیا، اور عہدہ برا ہو گئے، پورا کیا، یعنی ان کے حکم اور مرضی پہ چلتے رہے، تو ہم خدا بھی تیرے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ تیرا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرا ہوگا، اور جس کا میں بن جاؤں گا سب اس کے بن جائیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو میرا بن گیا تو میں تیرا بن جاؤں گا، اور جب میں تیرا بن جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری چیزیں، سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ یہ نہیں صرف یہ دنیا ہے جو ظاہری، جو تجھے دنیائیں نظر آ رہی ہیں، جو دنیا نظر آ رہی ہے، اور جو یہ نہیں صرف یہ دنیا نہیں، بلکہ زمان و مکان کا جہاں ہی اس کے تابع نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ لمکہ بھی اس کی گرد میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا کی زندگی، صرف دنیا تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو کامیابیاں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے ہی سپرد کرے گی، وہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ تجھے ہی دے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تختی اور قلم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی تختی ہے اور جو قلم ہے، جہاں ہر شے کا مقدر تحریر ہے، یعنی وہاں جو ہر شے کا، جو ہر چیز ہے اس کے وہ ایک مقدر تحریر ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ وہاں تقدیر لکھے جاتے ہیں، وہ تقدیر لکھے جاتے ہیں، وہ مقدر کی تحریر والی تختیم اور تحریر لکھنے والا قلم بھی تیرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر، وہ مقدر جس کے ذریعے سے، وہ تقدیر جس کے ذریعے سے وہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ تختی اور وہ تختی اور وہ قلم جس پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ تیرے ہو جائیں گے، یعنی نہ صرف کائنات بلکہ کائنات کی تقدیریں بھی تیرے تابع ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے تخلیق کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ بلندیاں دینا چاہتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ دینا چاہتا ہے۔ اگر تیرے اندر بھی تھوڑا وہ کچھ بن جائے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تیری زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے ان کو پورا کرنے تو شروع کرنے لگ جاؤ، تو پھر ظاہری بات ہے کہ سب کچھ تیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ میری محبت اور میری اطاعت منظور ہو، میری محبت اور میری اطاعت منظور ہو، تو میرے نبی حضرت
آخری حضرت آقا نامدار حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، یعنی اگر ایک انسان جب کامیابی چاہتا ہے تو جب کامیابی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں کہ وہ انسان جب وہ میری تابعداری تابع فرمان ہوگا، وہ تابعداری میں آئے گا، اور وہ انسان جب وہ میرا تابع فرمان بن جائے گا تو وہ کیا ہوگا، یعنی میرے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی تیرے لیے اس زندگی میں کامیابی ہے۔ اگر وہ یعنی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت اختیار کرو تو پھر کیا ہوگا، یعنی کامیابی تجھے ملے گی۔ لیکن اگر تیری زندگی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق اگر وہ یعنی گزاری جائے تب تو اس شعر کی اور اس بند کی تشریح وہ مکمل ہو گئی ہے۔ ایک دفعہ میں سارے بند کی تشریح ایک دفعہ پھر میں سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ صحیح طریقے سے آ جائے۔ اس سارے بند کی تشریح ایک دفعہ پھر میں سناتا ہوں۔ شعر میں کہنا یہ چاہتے کہ مسلمان عقل تیری ڈھال ہے، تیرے لیے کیا ہے حفاظت والی چیز ہے، اور عشق تیری تلوار ہے، عشق کے ذریعے سے تو تلوار کے ذریعے سے تو یعنی سمندر کو چیر پاڑتا آگے نکل جائے گا، اور جب عشق تیرے اندر موجود ہو۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے اس میں عشق کا جو مقام ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو شاعر یا جو شعراء گزرے ہیں تو ان کے ہاں جو عشق کا مقام ہے تو وہ کچھ اور ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق تھا وہ بہت اچھا عشق تھا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کا درویش ہے، اور یعنی تیری خلافت کسی ایک جگہ اور مقام تک محدود نہیں ہے۔ یہ تیری جو خلافت ہے، تیری جو حکومت ہے کسی ایک جگہ کے لیے تو لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اس کی کوئی حد تو نہیں ہے، بلکہ تیری خلافت سارے جہاں میں چھائی ہوئی ہے، تیری حکومت ساری دنیا پہ ہے، تو ساری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یو کین کنٹرول اوور آف دا ورلڈ، بیکاز اگر آپ جو ہے اگر تو کیا ہوگا اگر تیری زندگی وہ بن جائے، یعنی ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو کرے گا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تم کو عطا کروں گا وہ جو تیری چاہت ہے، پس اگر تو نے منہ موڑ دیا، پس اگر تم منہ پھیر گئے، اپنے منہ کو پھیر گئے، تو پھر میں کروں گا وہ جو میری چاہت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا۔ تو اسی وجہ سے انسان جب وہ انسان بن جائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ انسان بن جائے، جب پکا مسلمان پکا مومن بن جائے تو ظاہری بات ہے کہ سب کچھ اس انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو کسی اور کے لیے تخلیق نہیں کی ہے۔ اسی طرح میں نے وہ کسی اور عالم کے میں بیان سن رہا تھا تو اس بیان میں وہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میں تجھے آزاد دے کے میں کیا کروں گا، میں تجھے آزاد دے کے میں کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں نے جب پیدا کیا ہے تو میں تجھے عذاب دے کے کیا کروں گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے کے کیا کرے گا، لیکن ہم انسان جب وہ بن جائے تو اسی لیے شاعر کے نہیں چاہتے ہیں ذاتی باری تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو کچھ ہے، اس لیے تیری تکبیر آگ کا حکم رکھتی ہے، یعنی جو تو تکبیر پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا حکم رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بہت بلند درجہ یعنی تجھے حاصل ہونے والا ہے۔ آج بھی اگر تو سچا اور پکا مسلمان بن جائے، یعنی آگ کا تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تو میدان میں کھودے گا اور تو تکبیر کہے گا، پڑھ لے گا، تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی، کیونکہ تیری تکبیر کی جو آوازیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہو تو یہ جو غیر مسلم ہے ان پہ ایک غلبہ طاری ہو جاتا ہے، ان پہ تیرے یعنی اس تکبیر کہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے آج بھی، کیونکہ اے اللہ تعالیٰ تیرا نام جو ہے وہ بڑا ہے۔ آج بھی اگر تو سچا اور پکا مسلمان بن جائے تو تیری تدبیر، تیری طاقت، تیری تدبیر جو ہے، تیری چال، تیری تدبیر، تیرے طریقے، تیرے ڈھنگ، تیرے شیوے، تیرے لیک، تیرے انداز، تیرے سلیقے جو ہے وہ کیا ہے، تو تیری تدبیر ہی خدا کی تقدیر بن جائے گی، یعنی جو کچھ تو سوچے گا وہ اللہ تعالیٰ تجھے دے گا۔ اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کیا تو ہم تیرے ہو جائیں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کا حق اگر تو نے ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے ہو جائیں گے۔ یہ جہاں تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، اس کے جہاں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہنا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے
کہ عرش پر لوح و قلم تیر ہو جائیں گے. یعنی صرف یہ دنیا نہیں بلکہ جو عرش پر لوح و قلم اور جو تختی ہے، یعنی وہ تختی جس پہ عمل نامے لکھے جاتے ہیں، وہ بھی تیرے ہو جائیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ تیرے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو کامیابی مل گئی. کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ جب اس کی زندگی وہ بن جائے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق ہو، تب ان کو ضرور کامیابی ملے گی. تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھاؤ گے اور انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ کرو گے. تو یہ اس کے لنک اپنے دوستوں کو شیئر کرو تاکہ وہ بھی اس فائدے میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کامل عاجلہ دے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھیں، اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی دے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے، یہ بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرما. آمین والسلام.